بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کے فضائل۔ سورۃ الزمر قرآن مجید کی 39ویں سورت ہے۔ اس کے 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ یہ سورت 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو کفار مکہ کے ہاتھوں سخت مصیبتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ مسلمان کسی ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں جہاں وہ آزادی اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ زمر زمراتن کی جمع ہے، اس کا معنی گروہ ہے۔ اس سورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح کفار کو گروہوں کی شکل میں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور کس طرف اہل ایمان کو گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس بنا پر اس کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ سورہ زمر بہت عظیم اور فضیلت والی سورت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے۔ جامعہ ترمذی 3405۔ سورہ زمر کا مرکزی موضوع مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید، توحید باری تعالیٰ اور قیامت کے دلائل کا بیان ہے۔ سورہ زمر کا آغاز اس بیان سے ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس ضمن میں ان لوگوں کے طرز عمل کی مذمت اور نفی فرمائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں اور ان کی عبادت کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جھوٹا اور ناشکرا قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کی نفی فرمائی اور اپنی قدرت اور عظمت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہ نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور تمہارے لیے چھپائے پیدا فرمائے، وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں مختلف مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق فرماتا ہے، وہی تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو تو وہ تم سے بے نیاز ہے، اور اگر تم اس کے شکر گزار بنو گے تو وہ تمہاری اس ادا کو پسند کرے گا۔ پھر خوشحالی اور بدحالی میں مشرک انسان کی عادت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اس کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ پھر ان خود ساختہ معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی سمجھتا ہے، جبکہ مومن کا یہ کردار ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا، آخرت سے ڈرنے والا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ سورہ زمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے حکم فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیں۔ پس نیکی کا صلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ان کے لیے عظیم بھلائی ہے۔ اگر کہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے اور صبر کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی لوگوں پر واضح کروایا گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کی بات کروں، اس کا فرما بردار رہوں،
اور اس کی توحید کا پرچار کروں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفارش کی تمام صورتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، لہذا اس کو پکارنا چاہیے۔ اس صورت میں بندوں کو توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لہذا اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ سورہ زمر کے آخری حصے میں شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ وقوع قیامت اور اس سے پہلے سور پھونکے جانے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کرنے کا فیصلہ فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ ان کے سور پھونکنے پر ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ لوگ اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ لوگوں میں نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آخری آیت میں جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔